الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم بزرگوں و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، انسان کو دنیا میں بھیجا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کچھ اختیار دیا. کتنا اختیار دیا کہ انسان دو پیر پر کھڑا ہو جائے اور ایک پیر اچکنا چاہے اور ایک پیر کو اچک کر اس پر ایک پیر پر کھڑا رہنا چاہے تو کھڑا رہ سکتا ہے، اور اسی ایک پیر کو موڑ کر اوپر رکھ کر دوسرے پیر کو بھی اوپر رکھنا چاہے، دوسرے پیر کو بھی اچکنا چاہے تو یہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا. کس بات کا اختیار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا اختیار دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو ہاتھ دیے، اس کے ذریعے اگر چاہے تو حلال روزی کما کر بھی کھا سکتا ہے، اس کے ذریعے اگر چاہے تو کسی کا مال لوٹ کر، کسی کے یہاں ڈاکہ ڈال کر، چوری کر کر کسی کا مال چھین کر بھی کھا سکتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو پیر دیے، اس کے ذریعے مسجد کی طرف بھی چل سکتا ہے، اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں بھی چل سکتا ہے، اس کے ذریعے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھی چل سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سینما گھر کی طرف بھی جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے گناہ کے کام کی طرف بھی جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے شراب کی محفل میں بھی جا سکتا ہے، غرض پاؤں کو برے کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے. دو آنکھ دی، اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے کسی نامحرم کو دیکھ کر گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے، اسی کے ذریعے کسی گندی تصویر کو، کسی گندی چیزوں کو اور گندی فلموں کو بھی دیکھ سکتا ہے. دو کان لیے، اس کے ذریعے اچھی بات بھی سن سکتا ہے، قرآن کی تلاوت سن سکتا ہے، اللہ کی باتیں سن سکتا ہے، اللہ کی تعریف سن سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے گانے بھی سن سکتا ہے، گالیاں بھی سن سکتا ہے، بری چیزیں بھی سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اسی کے ذریعے سچ بول سکتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے گالی گلوچ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، کسی کی غیبت کر سکتا ہے. غرض انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار دیے کہ وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے اور برا کام بھی کر سکتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا تب اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے کہ میرا بندہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے، اچھائی پر چلتا ہے یا برائی پر چلتا ہے. اس چیز کو آزمانے کے لیے، اس چیز کو پرکھنے کے لیے، اس چیز کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 زندگیاں دی. پہلی زندگی عالم ارواح کی زندگی دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان تمام قیامت تک آنے والے تمام انسان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا تعارف کروایا، اپنی ربوبیت کا تعارف کروایا، اپنی وحدانیت کا تعارف کروایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. تمہیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ملیں گے، بڑے بڑے وزراء ملیں گے، بڑے بڑے چودھری ملیں گے، بڑے بڑے لوگ ملیں گے، بڑے بڑے مالدار ملیں گے. اور صرف لوگ ہی نہیں بلکہ میں نے دنیا میں ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں. اتنی بڑی زمین کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت پڑ جانا، اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کر تم کہیں دھوکے میں مت آ جانا، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت آ جانا، اتنے بڑے سورج کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت پڑ جانا، اتنے خوبصورت چاند کو دیکھ کر کہیں تم دھوکے میں مت پڑ جانا. اگر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تمہارا پالنہار میں ہوں، تمہیں روزی دینے والا میں ہوں، تمہیں کھلانے والا میں ہوں، تمہیں پلانے والا میں ہوں، تمہیں کپڑے پہنانے والا میں ہوں، تمہیں بیماری دینے والا میں ہوں.
تمہیں شفا دینے والا بھی میں ہی ہوں، اگر میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں تو تمہاری پرورش میں ہی کروں گا۔ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور تمام لوگوں سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور زندگی بنائی، آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، کہ وہاں اللہ تعالیٰ جزا دے گا، بدلہ دے گا کہ انسان دنیا میں رہ کر کیا عمل کرتا ہے، اچھا یا برا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں آخرت میں دے گا۔ اور ان دونوں زندگیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کیوں بنائی؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ اس نے زندگی اور موت کو بنایا، کہ عالم ارواح اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ روح کو پیدا کر دیا، اب وہاں روح کو موت نہیں۔ آخرت کی زندگی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوسری مرتبہ زندہ کر دیا، اب وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں بھی موت نہیں۔ اگر زندگی اور موت دونوں ایک جگہ جمع ہے تو وہ آپ دنیا کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا، یعنی دنیاوی زندگی کو اس لیے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری پرکھ کرے کہ تم میں سے کون شاندار عمل لے کر آتا ہے، تم میں سے کون بہترین عمل لے کر آتا ہے، تم میں سے کون مسجدوں کو آباد کرنے والا عمل لے کر آتا ہے، تم میں سے کون نمازوں کو پڑھنے والا عمل لے کر آتا ہے، تم میں سے کون اللہ کے دین کی محنت کرنے والے عمل کو لے کر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان سرسری نہیں ہوتا، مکتب کے بچے کو یہ پوچھ لے کہ یہ کیا ہے، الف ہے، اس کے بعد کیا ہے بھائی، با ہے، اس کے بعد تا ہے، یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ امتحان سرسری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں جان ڈالنے کے لیے دنیا کو خوبصورت بنایا، دنیا کو حسین بنایا، دنیا کو ایسا خوبصورت بنایا، ایسا حسین بنایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، اس کے کان سننا بند کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں طاقت نہیں رہتی، اس کی زبان لڑکھڑا کر چلتی ہے، اس کی زبان میں وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی میں رہتی تھی، لیکن پھر بھی انسان دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے، جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان بنایا ہے، وہ زمین کی رونق بنایا، وہ زمین کی خوبصورتی بنائی ہم نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی، کیوں زمین خوبصورت بنائی، کیوں اتنا خوبصورت آسمان بنایا، کیوں اتنی ہری بھری زمین بنائی، کیوں اتنے اونچے اونچے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے، کیوں اتنا خوبصورت چاند بنایا، کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَکُمْ أَیَّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم میں سے کون شاندار عمل لے کر آتا ہے۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بس سبق پڑھا دیا اور اچھا اور برا راستے کو اختیار دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جب تک اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی آئیڈیل نہ ہو، کوئی ماڈل نہ ہو، تو اس کو اس زندگی اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق اپنا عمل اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برخلاف دوسرے حیوانات، مثال کے طور پر مرغی کا بچہ ہے، جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے اس کے سامنے تم دانہ ڈال دو، وہ فوراً اس کو کھانے لگے گا۔ اس کو دانہ چگنے کے لیے کسی معلم، کسی مربی یا کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ اس کے برخلاف انسان کا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے سامنے روٹی ڈال دو، کھانا ڈال دو، اولاً تو اس کا جسم ہی اس قابل نہیں کہ اس کو برداشت کر سکے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ابھی اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کو ابھی سیکھنا پڑے گا۔ وہ 2 سال 3 سال وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کس طرح کھا رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھے گا، پھر سیکھے گا۔ اسی طرح سمندر کی مچھلی ہے، جیسے ہی پیدا ہوتی ہے تیرنے لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اور بیوی، میاں بیوی دونوں ماہر تیراک ہو، شوہر بھی اچھا ماہر تیراک ہے، اچھی طرح تیرنا آتا ہے، بیوی بھی اچھی طرح ماہر تیراک ہے، اس کو بھی اچھی طرح تیرنا آتا ہے، لیکن اگر ان دونوں سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو، اگر کوئی ان کے وہاں اولاد پیدا ہو، تو اگر وہ اس کو اٹھا کر پانی میں ڈال دے کہ یہ بھی تیرنے لگے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا، کہ انسان کی فطرت بنائی ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو کسی نمونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کسی کتاب کو پڑھ کر، کسی بک میں پڑھ کر
وہ اس کے مطابق زندگی گزار دے. مثال کے طور پر کوئی ریسیپی کی بک لائے, کوئی کھانا پکانے کی بک لے کر آئے اور اس کے مطابق کھانا پکانے کی کوشش کرے تو ضرور اس میں گڑبڑ کرے گا. کوئی میڈیکل سائنس کی کوئی بک لے کر آئے, مارکیٹ میں ہزاروں بکیں ملتی ہے, کوئی دوائی کی بک لے کر آئے کہ کالج میں پڑھائی جاتی ہے, میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, چلو میں بھی لے کر آؤں, اس میں کچھ سیکھ کر اس کے مطابق دوائی دینا شروع کر دوں. ہو سکتا ہے ایک دو آدمی کو فائدہ ہو جائے, لیکن اسی کتاب کا سہارا لے کر اگر وہ چاہے کہ میں میڈیکل شروع کر دوں, میں اپنا کلینک شروع کر دوں, تو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان کو کسی نمونے کی ضرورت پڑتی ہے. صرف کتاب سے بھی کام نہیں چلتا, اور صرف کتاب سے کام نہیں چلتا, بلکہ اس کو ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں, جتنی بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی, جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ایسی مثالیں تو بہت سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, لیکن ان کے ساتھ کتاب نہیں بھیجی. لیکن ایسی مثال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی, صحیفے نازل فرمائے اور اس کے ساتھ کسی پیغمبر کو نہ بھیجا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ صرف کتاب دینے سے میرا انسان رہنمائی حاصل نہیں کر, میرا بندہ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا. صرف کتاب پڑھ کر انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا, اس کے لیے ایک نمونہ چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ہمیں دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی ہوئی کتاب آئی ہے. کیسی کتاب؟ کون سی کتاب؟ قرآن مجید آئی ہے. اور صرف قرآن مجید ہے, کتاب ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کو پڑھنے کے لیے روشنی نہیں, اندھیرا ہے, تو آدمی اس کتاب کو پڑھ کر فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں نور بھی بھیجا, نور و کتاب مبین, کہ نور بھی بھیجا, کہ کتاب مکمل موجود ہے, کتاب کی سب چیزیں صحیح ہے, لیکن اس کے لیے نور نہ ہو تو تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اور تمہارا اس کتاب سے فائدہ حاصل نہ کرنا یہ کتاب کی غلطی نہیں, یہ کتاب کی غلطی نہیں, بلکہ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تمہارے پاس نور نہیں ہے, تمہارے پاس روشنی نہیں ہے. اسی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صورت میں ہمیں عطا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں, اللہ کے رسول کی اتباع میں, اللہ کے رسول کی سنتوں میں, اللہ کے رسول کی تعلیمات میں, ان کے طریقوں میں بہترین نمونہ ہے. حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کی خاصیت, سنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان کی سنت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب کوئی انسان ہے, کسی کی ذات ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے, اس پوری کائنات کو, میرے اور آپ کو, اس زمین کو, اس آسمانوں کو, اس پوری کائنات کو ہی پیدا نہ فرماتے, تو سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا, آپ کی سنتوں کو اپنائے گا, آپ کی تعلیمات کو اپنائے گا, تو وہ ضرور, تو وہ اس کے حبیب یعنی اللہ, تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی محبوب ہوگا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما لیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے اپنی باتیں بنوانا چاہتے ہو, تو آپ فرما لیجئے اے نبی جی آپ اپنی امت کو حکم دیجئے فاتبعونی, کہ تم میری اتباع کرو, تم میری پیروی کرو, تم میرے طریقوں پر چلو. اگر تم میرے طریقوں پر چلو گے یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. ہم روزانہ کے افعال, معمولی سے افعال, ہم اس کو ایسے ہی گزار دیں. مثال کے طور پر مسجد میں آیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اس آیت کی تشریح میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب لکھتے ہیں کہ انسان چھوٹی سی چھوٹی ایک سنت کو لے لے اور اس پر عمل کرے.
تو جس وقت انسان اس سنت پر عمل کرتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں کوئی شخص داخل ہو رہا ہے، اپنے داہنے پیر سے داخل ہو رہا ہے، سیدھے پیر سے داخل ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں داہنے پیر سے داخل ہوتے تھے۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی انسان مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو جس وقت یہ عمل کر رہا ہے، جس وقت وہ اپنے داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیت الخلا میں داخل ہو رہا ہے، بیت الخلا میں الٹے پیر سے داخل ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت الخلا میں گندگی کی جگہ الٹے پیر سے جاتے تھے۔ تو جس وقت یہ عمل کر رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ہم روزمرہ کے معمولی سے افعال، مثال کے طور پر بیت الخلا میں ہر کوئی گھر کسی کو جانا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، نہ ٹوپی سر پر ہے، نہ چپل پہنے ہیں، نہ دعا پڑھتا ہے، نہ اس بات کا خیال ہے کہ کس پیر سے داخل ہو رہا ہے، ایسے ہی جا کر حاجت پوری کر کے آ جاتا ہے۔ اس کے مقابل دوسرا شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، متبع سنت ہے، سنت کی پیروی کرنے والا ہے، وہ تھوڑی سی توجہ رکھتا ہے، تھوڑی سی توجہ ہے، سر پر ٹوپی پہنتا ہے، دعا پڑھتا ہے اور الٹے پیر سے داخل ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی کام ہے، دونوں کام ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص صرف اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، نہ اس پر اس کو کوئی ثواب ہے، نہ کوئی اس کو ثواب ملے گا، نہ اس نے کوئی سنت پر عمل کیا، بس اس نے اپنی ضرورت پوری کر دی۔ لیکن دوسرا شخص ہے، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر وہ کام کر رہا ہے، بیت الخلا میں جا رہا ہے، تو وہ عمل اس کا عبادت بن جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو اس کا ثواب الگ ہے۔ تو ہم معمولی سی، اور سنت کوئی معمولی نہیں، ہر سنت عظمت والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ بابرکت ہے۔ یہ معمولی سی سنت ہم عرف کے لحاظ سے بولتے ہیں کہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ الٹے پیر سے اس میں داخل ہونا معمولی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، خاص طور پر ایسے فتنوں کے دور میں، ہم ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو شخص میری امت میں فساد کے دور میں، فتنوں کے دور میں میری سنت کو تھامے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، میرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو اس کو 100 شہیدوں فلہو اجر میۃ شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سنتوں کو پیدا کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی گزاریں، ہمارے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو، ہم اپنی داڑھی کو نہ کٹوائیں، اپنی داڑھی کو بڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہمارا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ لگتا ہو، ہماری روزمرہ کی زندگی، کھانا پینا، سونا، غرض ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ پہلے ہی میں نے آیت بیان کر دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو، تو اے نبی جی آپ فرما دیجیے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔